آج کی اس گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی زبردست اور حیران کن موضوع سے کرتے ہیں۔ سوچے کہ 1400 سال پرانی ایک روحانی مشق اور آج کی جدید نیورو سائنس کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہو سکتا ہے۔ آج ہم بالکل اسی دلچسپ سفر پر نکلنے والے ہیں۔ سائنس اب ان باتوں کو باقاعدہ اپنی لیبارٹریز میں ثابت کر رہی ہے جو صدیاں پہلے بتا دی گئی تھیں، اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ انسانی جسم کے ایک ایسے حیرت انگیز نظام کو سامنے لاتا ہے جس کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگ بالکل بے خبر ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کل کی اس تیز رفتار اور مصروف ترین زندگی کو ہی دیکھ لیں۔ ہر طرف ایک عجیب سی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے نا؟ اور اسی وجہ سے سٹریس اور اینگزائٹی ایک خاموش وبا کی طرح پھیل چکی ہے۔ ہر انسان ذہنی سکون کی تلاش میں ہے۔ اب ایسے میں یہ سوال ذہن میں آنا بالکل فطری ہے کہ آخر اس شدید دباؤ، اس بے چینی کا کوئی حتمی اور پکا علاج ہے بھی یا نہیں؟ ہم لوگ سکون پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، مہنگی دوائیاں کھاتے ہیں، طرح طرح کی تھراپیز آزماتے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کا اصل اور مستقل جواب انسانی جسم کے اپنے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے تو؟ اچھا، سب سے پہلے اس کی تھوڑی گہرائی میں چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اینگزائٹی کی ساخت اور اس سے جڑی اعصابی دباؤ کی سائنس کے بارے میں۔ دیکھیں، جب بھی انسان پر کوئی شدید دباؤ پڑتا ہے یا کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ہمارا دماغ فوراً ایک ایمرجنسی موڈ میں چلا جاتا ہے۔ بائیولوجی کی زبان میں سے فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگ جاؤ کی کیفیت کہتے ہیں۔ اس حالت میں ہوتا یہ ہے کہ دماغ کے اندر خطرناک قسم کی سٹریس ویوز چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پورا جسم ایک الرٹ پوزیشن میں آ جاتا ہے تاکہ اس بیرونی خطرے کا مقابلہ کر سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں ہمارا یہ موڈ اتنی بار ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ دماغ تقریباً ہر وقت ہی ایک شدید دباؤ کا شکار رہنے لگا ہے۔ اور بالکل یہیں سے سائنس کی ایک بہت ہی شاندار دریافت سامنے آتی ہے۔ ہمارا اگلا حصہ ہے ویگس نرو کے راز، جسے ہم جسم کا بائیولوجیکل بریک بھی کہہ سکتے ہیں۔ جدید نیورو سائنس نے حال ہی میں یہ انکشاف کیا ہے کہ انسانی جسم میں ایک نہایت حیرت انگیز اور لمبی اعصابی رگ موجود ہے جسے ویگس نرو کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ سے نکلتی ہے اور سیدھی دل اور پیٹ تک جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ ہمارے جسم کا ایک قدرتی اور بائیولوجیکل بریک ہے۔ جیسے ہی یہ رگ متحرک ہوتی ہے یعنی ایکٹیویٹ ہوتی ہے، یہ چند ہی سیکنڈز کے اندر دل کی تیز دھڑکن کو بالکل نارمل کر دیتی ہے اور اس سارے دماغی تناؤ کو کھینچ کر پرسکون حالت میں لے آتی ہے۔ یہ لٹرلی جسم کا وہ قدرتی سوئچ ہے جو اینزائٹی کو پل بھر میں غائب کر سکتا ہے۔ تو اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حیرت انگیز رگ کو آخر انسان خود سے کیسے ایکٹیویٹ کر سکتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں آواز اور شفا کی سائنس اور ان شفا بخش وائبریشنز کو۔ اب یہاں جو چیز واقعی کمال کی ہے وہ اس کی پوری سائنسی میکینکس ہے۔ اگر ہم ان مراحل پر غور کریں تو دیکھیں، پہلے قدم میں جب تجوید کے ساتھ عربی الفاظ کی ادائیگی کی جاتی ہے تو دوسرے قدم کے طور پر گلے اور تالوں میں ایک خاص قسم کی تھرتھراہٹ، ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے، اور پھر تیسرے قدم میں یہی وائبریشن سیدھا اس ویگس نرو کو متحرک کر دیتی ہے جس سے پورے اعصابی نظام میں سکون کا ایک زبردست سگنل دوڑ جاتا ہے۔ آج کی ماڈرن آڈیو تھراپی نے بھی اس بات کو پوری طرح ثابت کر دیا ہے کہ مخصوص مخارج کے ساتھ کی گئی تلاوت کس طرح ڈائریکٹلی اس رگ کو جگاتی ہے۔ نیورو سائنٹسٹس نے باقاعدہ دماغی سکینز کے ذریعے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سننے یا پڑھنے کے دوران دماغ کے اندر خاص قسم کی لہریں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کو الفا برین ویوز کہا جاتا ہے، اور یہ لہریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسان ایک انتہائی گہرے سکون یعنی ڈیپ ریلیکسیشن کی سٹیٹ میں جا چکا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان لہروں کے بنتے ہی جسم میں موجود سٹریس ہارمونز کا لیول تیزی سے گرنے لگتا ہے اور سارا ذہنی دباؤ جیسے ہوا میں غائب ہو جاتا ہے۔ کلینکل سائنس کے ان حیران کن حقائق کو سمجھنے کے بعد آئیے ذرا اس کے ایک انتہائی گہرے تاریخی اور روحانی پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری اگلی بات اسی قدیم حکمت اور سائنس کے سنگم پر ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الرعد میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور واضح اعلان موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو،
اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، 1400 سال پرانا یہ پیغام بالکل اسی سکون اور اطمینان کی بات کر رہا ہے جسے آج کی جدید ترین سائنس الفا ویوز اور ویگس نرو کی فعالیت کا نام دے کر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اور ہاں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ واضح ارشاد موجود ہے کہ قرآن میں ایسی چیزیں نازل کی گئی ہیں جو سراسر شفا اور رحمت ہیں۔ اب یہ شفا صرف کوئی تجریدی یا خیالی روحانی تصور نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ابھی ہم نے سائنسی شواہد میں دیکھا، یہ تلاوت انسان کے جسم اور دماغ کے اندرونی اعصابی نظام کو باقاعدہ فزیکلی ہیل کرتی ہے۔ یہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو روکتی ہے اور ایک ناقابل بیان سکون فراہم کرتی ہے۔ اور یہ چیز اس بات کی بڑی ہی شاندار عکاسی کرتی ہے کہ یہ حکمت اصل میں کتنی گہری ہے۔ سنن ابو داؤد کے ایک حدیث میں ہدایت کی گئی ہے کہ زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، یعنی قرآن کو اپنی خوبصورت آوازوں سے زینت دو۔ آج کی ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ خوش الحانی سے تلاوت کرنے کا یہ حکم صرف کانوں کو اچھا لگنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ خوبصورت مخارج اور تجوید سے پیدا ہونے والی وہ وائبریشن دراصل ایک مکمل بائیولوجیکل ہیلنگ کا زبردست نسخہ تھی۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان دونوں زاویوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں۔ ہمارا آخری حصہ، قدیم حکمت اور جدید سائنس کا ایک مسحور کن موازنہ۔ ذرا زبردست موازنے پر تو غور کریں۔ آج کل میڈیکل سائنس ساؤنڈ تھیراپی اور ویگس نرو سٹیمولیشن کے نام پر بڑے بڑے ہسپتالوں اور کلینکس میں لوگوں سے لاکھوں روپے خرچ کرواتی ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ کچھ لمحہ کا ذہنی سکون حاصل کر سکیں۔ اور دوسری طرف روزانہ کی قرآنی تلاوت اور نماز کی صورت میں بالکل وہی بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ مؤثر اعصابی علاج ایک مفت تحفے کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا شاندار تحفہ ہے جو انسانیت کو آج کل نہیں بلکہ صدیوں پہلے عطا کر دیا گیا تھا۔ اس گفتگو کے اختتام پر یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں ضرور گونجنا چاہیے کہ آخر جدید اور اتنی مہنگی تھراپیز پر ہی کیوں انحصار کیا جائے، جبکہ صدیوں پرانی حکمت نے جسم، دماغ اور روح کی یہ حتمی شفا بالکل مفت فراہم کر دی ہے۔ یہ حقیقت واقعی عقل کو دنگ کر دیتی ہے کہ قرآن صرف روح کو ہی جلا نہیں بخشتا، بلکہ انسانی اعصاب، دل کی دھڑکن اور دماغی صحت کا بھی ایک بہترین اور سائنسی طور پر ثابت شدہ ضامن ہے۔ یہ یقیناً مطالعے اور غور و فکر کا ایک ایسا باب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔